بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس سخت گرمی کے ماحول میں سایہ کتنی بڑی غنیمت ہے، لیکن سایہ بھی عرش الہی کا اور 7 اشخاص کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص جو حدیث نے بیان کیا، امام عادل، عادل حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ معاملت کرتا ہے، قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی تو وہ اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان المقسطین عند اللہ لا منابر من نور عن یمین الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ قیامت کے دن جو عدل کرنے والے ہوں گے وہ عرش الہی کی دائیں جانب نورانی منبروں کے اوپر جلوہ فروز ہوگا۔ یہ ان کو احساس دیا جائے گا، ان کو یہ تکریم بخشی جائے گا۔ اور ایک معروف قول ہے، رضا الرب قبل رضا الخلق عن العادل۔ جب کوئی قاضی عدل کرتا ہے، کوئی حاکم عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو جس کو حق ملا وہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے خوش ہونے سے پہلے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ امور بچا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ کہا گیا الدنیا یدوم مع الکفر والعدل، دنیا عدل اور کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ولا یدوم بالظلم والاسلام، اور ظلم اور اسلام کے ساتھ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ محض اسلام کا نام لیتے ہیں جو عدل و انصاف قائم نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں عدل کی تلقین کی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے، اور ہمیں عدل کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ اس قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کٹے گا تو یہ لوگ اس کو اچھا محسوس نہیں کریں گے، تو آپ ان پر سے یہ حکم اٹھا لیں۔ تو اللہ کے محبوب نے باقاعدہ منبر بچھوایا اور فرمایا پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، جو غریب ظلم کرتا، گناہ کرتا، برائی کرتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی، اور اگر کوئی امیر ارتکاب گناہ کا کرتا تو اس کے لیے سہولت اور اس کے لیے گنجائش نکال لی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو اس قبیلے کی خاتون ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عدل کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا، تو ہمارا رب ہمیں عدل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج میرے معاشرے کا، میرے ملک کا، پوری دنیا کا مسئلہ عدل ہے۔ آج کہیں بھی عدل نہیں ہو رہا۔ جو عدل کرنے کی مکاری کرتے ہیں وہ بھی عدل کو مخصوص دائروں کے اندر قائم کیے ہوئے ہیں، باقی عدل و انصاف ان کا بہت ساری جگہوں پہ خاموش نظر آتا ہے۔ آج ہمارے لوگ مغرب کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، وہ اپنے معاشروں کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی معاشرت کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے ماحول میں تو عدل کر کے اپنے لیے ایک آسودہ زندگی کی ضمانت فراہم کر لیتے ہیں، لیکن عدل کا نظام ان کا باقی جگہوں پہ خاموش رہتا ہے۔ اگر ان کی طبع عدل کے نور سے منور ہے تو یہ عدل فلسطین میں بھی ہونا چاہیے۔ مشرقی تیمور کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا جاتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً پون صدی تک لٹکا کے پھر دشمنوں کے ہاتھ میں کشمیر کو دے دیا جاتا ہے۔ عدل کے ٹھیکیدار کیا یہاں عدل نہیں کر سکتے؟ وہ بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تو بات کرتے ہیں، لیکن سسکتی تڑپتی جاں بلب انسانیت کے لیے ان کی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ ان کا عدل علاقائی عدد ہے،
وہ اپنی معاشرت کی تسکین کے لیے